السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انجینئر محمد علی مرزا جہل کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں کہ جس نے تمام حدوں کو پار کر دیا ہے اور اتنی بڑی گستاخی نبی علیہ السلام کی شان میں کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال کے اندر کسی شخص نے بھی یہ والی بات نہیں کی ہوگی جو انجینئر محمد علی مرزا جہل نے کہی ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو فالتو تک کہہ دیا ہے۔ پہلے آپ اس کی یہ آڈیو سنیے، انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن، اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ تو حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے سنا کہ انجینئر محمد علی مرزا جہل کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو نمازیں پڑھی ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہو، چاہے وہ سنت غیر موقدہ ہو، یا نوافل ہی کیوں نہ ہو، یہ ساری کی ساری فالتو ہے۔ یہ کہتا ہے کہ صرف جو ہے نماز جو ہے یا تو فرض ہے یا نفل ہے، اور نبی علیہ السلام نے جن نوافل کو ہمیشہ پڑھا ہے ان کو علماء نے سنت کہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جن سنتوں کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقدہ ہے، وہ ایسی فالتو ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا، اور نبی علیہ السلام نے وہ سنتیں جو کبھی کبھی پڑھی ہے وہ ایسی فالتو ہے جو نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ایسا کہنے والا کیا انسان مومن ہو سکتا ہے، کہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو اس کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اندھوں کی طرح۔ حالانکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ میں بھابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو مرزا کو ماننے والے ہیں، یہ وہابی بھی ہیں اور یہ بابا والے بھی ہیں۔ کیونکہ ان کا بابا کوئی اور نہیں بلکہ انجینئر محمد علی مرزا جہل ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو اپنا بابا بنایا ہوا ہے، ان لوگوں نے اس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، ان لوگوں نے اس کو اپنا مجدد بنایا ہوا ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، جاہلوں کا مجدد جاہل ہی ہوتا ہے، بے وقوفوں کا مجدد بے وقوف ہی ہوتا ہے، کہ جن کو یہ تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ جناب والا یہ فالتو ہے، یہ ایسی فالتو ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے کبھی کبھی کیا ہو، یہ ایسی فالتو ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہو۔ مطلب نبی علیہ السلام کی سنتوں کو نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو یہ بندہ فالتو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ہماری زبان میں فالتو ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کی ہماری نظر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، جس کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، جس کی ہماری نظر میں کے اندر کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فالتو ہے۔ تو گویا انجینئر محمد علی مرزا جہل اپنی گفتگو سے یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو صرف فرض پڑھنا چاہیے، باقی جو نبی نے پڑھی ہے وہ ساری کی ساری فالتو ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان تو یہ کہ اگر نبی علیہ السلام اگر کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ امت کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام جس کام کو کر لے وہ بھی امت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جن سنتوں کو ہمیشہ پڑھا ہے، جیسے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کو، اور ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں ان کو، اور ظہر کے بعد کی جو فرض کے بعد کی جو 2 سنتیں ان کو، نبی علیہ السلام نے ان کو ہمیشہ پڑھا ہے۔ تو اب امت کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو پڑھا ہے تو آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ آپ بھی ان کو پڑھیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جناب والا ایسے جاہلوں کی باتوں میں آ کر جو ایسے لوگوں کو مانتے ہیں جن لوگوں کے پاس علم تک نہیں ہے، جن لوگوں نے اپنا علم اردو کی کتابوں سے حاصل کیا ہے، ان کی باتوں کو سن کر جناب والا خود مفکر اعظم بن جاتے ہیں اور محدث اعظم بن جاتے ہیں، اور خود ہی اپنے آپ فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اب بھی ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اب بھی آپ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سدھر جائے، دنیا بھی سدھر جائے، آخرت بھی سدھر جائے، تو اس گنوار کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر تم نے اس گنوار کا پیچھا نہیں چھوڑا
تو یاد رکھنا دنیا کے اندر بھی تم بیکار ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کوئی تمہارا سہارا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے نبی علیہ السلام کی شان میں اس کی دیکھا دیکھ گستاخی کرنا شروع کر دی ہے۔ نبی کی ذات اور نبی کے کام تو بہت بڑی بات ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لباس کے اوپر اگر مٹی لگ جائے تو اگر انسان نے یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کا کپڑا گندا ہے اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جو بندہ فالتو کہہ رہا ہو، جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو بیکار کہہ رہا ہو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہو، تو پھر اس بندے کا اسلام سے لینا دینا کیا رہا ہے؟ یہ بندہ وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں تو کہتا ہے کہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے الگ فرقہ بنا لیا، ان لوگوں نے الگ فرقہ بنا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ مرزا تو نے خود اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیا ہے، جاہلوں کی ٹولی لے کر تو خود جاہلوں کا امام بن گیا ہے اور سارے جاہلوں کو تو نے اپنے پاس اکٹھا کر لیا ہے اور ان جاہلوں کا تو امام بن گیا ہے اور تو نے اپنا ایک نیا فرقہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان جیسے گوار جاہلوں سے محفوظ رکھے اور اپنی امان کے اندر رکھے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔